بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز کا مقبول پروگرام صحت اور تحقیقات. محکمہ سندھ صحت میں قانون شکن سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی رخصتی اور ان کی جگہ سید ذوالفقار علی شاہ کی تقرری کا عمل سندھ کے غریب بلکتے سسکتے مریضوں کے لیے تاحال نیک شگون ثابت نہ ہو سکا. اور ایک بار پھر وزارت صحت سندھ نے خلاف قانون اسٹاف آفیسر اور اندرون خانہ وزارت صحت کے اصل وزیر صحت فہیم چاچڑ کی لاقانونیت اور بدعنوانی پر مبنی اقدامات اور داستانوں کو دریا برد کر کے 2022 کے ذاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نئے تابعدار سیکریٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ کو میدان میں لایا گیا ہے. جانے والے سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کے بارے میں باخبر حلقوں کے مطابق ان کا سب سے بڑا کارنامہ کورونا فنڈ میں بے مثال کرپشن، حتیٰ کہ غذائی قلت کے 7 ملین کے اس عالمی فنڈ کو بھی نہیں چھوڑا جو تھر کے بچوں ماؤں کو موت کے منہ میں جانے سے بچانے کے لیے مختص تھا. اس فنڈ کو کرونا فنڈز میں منتقل کرنے کے لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے سمری بھی بآسانی منظور کرا لی. اور سب سے انوکھا اقدام سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی گریڈ 18 کی طلاق یافتہ خاتون ڈاکٹر انیلا سے دوسری شادی کرنا ہے اور انہیں اپنی زوجیت میں لے کر اپنی اہلیہ کو خاتون اول کا درجہ دے کر سندھ سروسز ہسپتال کو خدمات اور انتظامی حوالے سے تباہی کے دانے پر پہنچانا ہے. ناظرین، ویسے تو محکمہ صحت سندھ کے درجنوں مقدمات سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، لیکن ان مقدمات میں سب سے اہم مقدمہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی فاضل عدالت میں سابق سیکریٹری صحت سندھ ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کے خلاف محکمہ سندھ کے ملازمین کی جانب سے ہے، جو انہوں نے سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے طبی اور نیم طبی عملے کے بے جا تبادلوں کے حوالے سے دائر کیا ہوا ہے. اب تک کی تفصیلات کے مطابق 2 سماعت کی مقررہ تاریخوں میں نہ تو ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی عدالت میں پیش ہوئے، بلکہ دونوں تاریخوں پر سرکاری وکیل کی جانب سے نئے سیکریٹری صحت کی حالیہ تقرری کے کمزور جواز کے ساتھ فاضل عدالت سے جواب کے لیے مہلت طلب کر لی گئی ہے. ناظرین، سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے اس اہم ترین مقدمے کی سماعت کے دوران، جو کہ متنازع اور بیجا تبادلوں کے حوالے سے ابھی زیر سماعت ہے، نئے سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ جو اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے تو مسلسل پس و پیش سے کام لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے جعل سازی پر مبنی گریڈ 2 کے وارڈ سرونٹ عاشق حسین کے تبادلے کے قانونی حکم کو کیسے منسوخ کر کے انہیں دوبارہ جعلی کیڈر چینج اسامی پر او ٹی ٹیکنیشین کی حیثیت سے دوبارہ ان کی تقرری کا حکم جاری کر کے اس پر عمل درآمد بھی کر دیا ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو آئندہ سماعت پر نئے سیکریٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ کے زیر سماعت مقدمے کے دوران صرف جعل سازی پر مبنی تبادلے کے حکم کی منسوخی کا فوری از خود نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ قانون کے مطابق جب اس معاملے پر متنازع اور بیجا تبادلوں کے حکم پر خود چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سماعت کر رہے ہیں، نئے سیکریٹری صحت نے اپنے ہاتھ میں انگارے لینے کا کام کس کے دباؤ پر یا ایما پر کیا ہے، جبکہ عاشق حسین جعل سازی کی فائل میں یہ قانونی حکم بھی موجود ہے کہ اس نے گریڈ 2 میں ہوتے ہوئے اب تک غیر قانونی طور پر او ٹی ٹیکنیشین کی حیثیت سے جو تنخواہیں اور مراد حاصل کی ہیں، وہ تمام رقم ان کی تنخواہ سے منہا کر کے قومی خزانے میں جمع کرانے کا حکم ہے. سیکریٹری صحت نے اپنے عملی اقدام کے ذریعے پہلے ہی مرحلے میں قانون اور قومی خزانے کا تحفظ کرنے کے بجائے انہوں نے کرپشن اور جعل سازی کی
تائید و حمایت کیوں کی؟ اگر نئے سیکرٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ اس حوالے سے اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہیں گے تو ان کا موقف ہم اپنے ناظرین کے سامنے منوعاً پیش کریں گے۔ ناظرین، گریڈ 2 میں بھرتی ہونے والے عاشق حسین نے اپنی سرکاری حالیہ ملازمت کے دوران او ٹی ٹیکنیشین کیسے بنے، جبکہ اس اہم عہدے کے لیے سندھ میڈیکل فیکلٹی او ٹی ٹیکنیشین کے ڈپلومہ کا سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق عاشق حسین نے سابق ایم ایس ڈاکٹر بشیر احمد شیخ کے عہد میں ہسپتال میں ہی فرضی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد ایم کیو ایم لندن کی پشت پناہی پر سندھ میڈیکل فیکلٹی کا جعلی ڈپلومہ بنوانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ 1990 کی دہائی میں ایم کیو ایم کے یونٹ انچارج کی حیثیت سے اتنے طاقتور تھے کہ کوئی بھی ہسپتال کا ایم ایس ان کی آشیرواد کے بغیر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی سرکاری سروس کا بہت بڑا حصہ کرپشن اور لاقانونیت سے بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق عاشق حسین سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی ایک مہران کار جس کا نمبر GS0110 تھا، یہ کار مقررہ پیٹرول پمپ پر واقع نانک واڑہ میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے اچانک جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، محمد خان مرحوم کی ڈیوٹی مذکورہ کار پر تھی، جسے بعد ازاں سرکاری سروسز ہسپتال میں ناکارہ قرار دے کر کھڑی کر دی گئی۔ بعد ازاں عاشق حسین نے مذکورہ کار کو اپنے اثر و رسوخ سے مذکورہ کار بیچ کر خاموشی سے اس کی FIR درج کرا دی۔ معاملہ اینٹی کرپشن کے سپرد ہوا۔ حبیب خان ڈرائیور کو اس کھیل میں پھنسوانے کی کوشش کی گئی۔ اینٹی کرپشن کا مذکورہ تحقیقاتی افسر آفتاب بلوچ اس کیس میں معطل ہوا۔ اس وقت ڈائریکٹر اینٹی کرپشن AD خواجہ نے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کے بعد ڈرائیور حبیب خان کو رپورٹ کے مطابق باعزت بری کرنے کے علاوہ اس معاملے کا ذمہ دار عاشق حسین ڈرائیور، عمر خان عرف لالو، مکینک لال محمد ڈرائیور کم مکینک اور کک باورچی انور کنگ کو قرار دیا تھا۔ ناظرین، یہ عاشق حسین کی سرکاری ملازمت کے دوران لاقانونیت کی معمولی سی جھلک ہے۔ پاکستان ٹائم نیوز نے متعلقہ ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرکاری محکمہ صحت میں اپنے کیڈر چینج ملازمین سے جال سازی کے ذریعے لوٹی گئی قومی دولت ان کی ملازمت کے واجبات میں سے منع کر کے واپس قومی خزانے میں جمع کرائی جائے۔ ہماری تحقیقاتی ٹیم ایسے کیڈر چینج ملازمین کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ جس طرح سے سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال میں اصل پوسٹ اسٹیورڈ کے حامل سلیم کوٹی کافی عرصے سے اکاؤنٹنٹ بنے ہوئے ہیں اور ان کے حقیقی صاحبزادے سلمان کوٹی غیر قانونی طور پر سنی انٹرپرائزز کے نام سے سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی لیاقت آباد میں ٹھیکیداری کر رہے ہیں۔ اس کرپشن مافیا سمیت سندھ گورنمنٹ قطر ہسپتال اورنگی ٹاؤن میں مریضوں کو کھانا فراہم کرنے والی کمپنی بھی مذکورہ سرکاری ہسپتال کے ملازمین نہ صرف چلا رہے ہیں بلکہ مریضوں کی خوراک میں کروڑوں روپے کا غبن کرنے والی کمپنی نے تو دوبارہ ٹھیکہ حاصل کر لیا ہے۔ لیکن اس معاملے سے دور کا تعلق نہ رکھنے والا انتظامیہ سربراہ کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سول اسپتال کراچی میں سرکاری ملازمین کی کمپنیوں کے خلاف تاحال کوئی قانونی کارروائی کے بجائے صوبائی محکمہ صحت واٹر کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائر امین مسلم ہانی کے فیصلے کے برعکس سابق ایڈیشنل سیکرٹری ریحان بلوچ کی کاغذی فرضی کمپنی کے 2 کروڑ روپے کے فرضی واجبات کے حصول کے چکر میں بھی پڑی ہوئی ہے۔
ناظرین، محکمہ صحت کے سرکاری ملازمین کی تجارتی کمپنیوں کے اعلانیہ بروکر روزنامہ جنگ کراچی کے ہیلتھ رپورٹر بابر ایوان نے بعض سرکاری ہسپتالوں میں سرکاری ملازمین کی کمپنیوں کے آرڈرز کے حصول کے لیے براہ راست روزنامہ جنگ کے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے انتظامیہ کے افسران پر دباؤ ڈالا اور مثبت جواب نہ ملنے پر جنگ میں گزشتہ روز سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے خلاف خبر داغ ڈالی۔ جنگ کی انتظامیہ جب بحران کے اس دور میں ملازمین کے تنخواہوں میں کمی کر کے ان سے خدمات لے رہی ہے، صحافی معاشی بدحالی سے تانگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، تو بابر علی ایوان 30 لاکھ روپے سے زائد ٹویوٹا گرینڈی کار خرید کر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کیا مذکورہ کار کی خریداری ان کی تنخواہ سے مطابقت رکھتی ہے؟ اس کا جواب بابر علی ایوان ہی دے سکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ختم ہوا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے نئی خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔